بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ سب چیزیں جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ کی پاکی کالن یا حالن بیان کرتی ہے۔ سب چیزیں، پہاڑ ہو، درخت ہو، جانور ہو، سانپ بچھو بھی کیوں نہ ہو، زہریلی جانور بھی ہو، ایک چور بھی اگر چوری کرنے نکلتا ہے تب بھی اللہ کو یاد کر کے نکلتا ہے کہ اسے پکڑا نہ جاؤں۔ مثال کے طور پر بتا دیا کہ سب چیزیں جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ کی پاکی کالن یا حالن بیان کرتی ہے۔ اسی کی سلطنت ہے اور وہی تعریف کے لائق ہے۔ یہ سب کس کا سلطنت ہے؟ اللہ کی سلطنت ہے۔ اللہ ہی تعریف کے لائق ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ وہ علی کل شیء قدیر، ہر شے محلے پر قادر ہے، ان سب کو وہ چلاتا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سب چیزیں جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ کی پاکی کالن یا حالن بیان کرتی ہے۔ اس کی سلطنت ہے، وہی تعریف کے لائق ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، سو باوجود اس کے بھی تم میں بعض کافر ہے اور بعض مومن ہیں۔ یعنی اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا، یہ جاننا چاہیے۔ ہم سب مل کر ایمان لے آئے، مسلمان بن کر زندگی بسر کرے۔ جس طریقے سے قرآن آتا ہے، کتاب آتے گئے، جس طریقے سے پیغمبر آتے گئے، ان کے ساتھ چلنا ہے۔ اور اس میں کیا ہے، بعض کافر ہو گئے اور بعض مومن ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال ایمانیہ کفریہ کو دیکھ رہا ہے، تمہارے ایمان کو اور کفر کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر۔ اس نے آسمان اور زمین کو ٹھیک طور پر پیدا کیا اور تمہارا نقشہ بنایا، سو عمدہ نقشہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ زمین آسمان کو اور اس کے اندر کی سب چیزوں کو بنا دیا اور انسان کو مٹی سے بنا دیا۔ دیکھو کیسا نقشہ بنا دیا، بہت بہترین عمدہ نقشہ بنا دیا۔ دیکھو صورت شکل ایسا صورت والے بنایا، ایسا بھی کالے والے کو بنایا، کالے گورے سب کچھ الگ الگ قسم کے بنایا، لیکن وہی آنکھ، وہی کان، وہی زبان، وہی ناک، وہی آنکھ، وہی سر، وہی پورا جسم، لیکن ایک دوسرے کا شکل میں فرق۔ جتنے بھی لوگ ہیں سب الگ الگ شکل میں رہیں گے، لیکن سب کے پاس وہی چیز ہے جو اس کے پاس ہے، اس کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارا نقشہ بنایا، سو عمدہ نقشہ بنایا، اور اسی کے پاس سب کو لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا، دنیا میں بھیج دیا، اور تم نام اعمال کو جاننے کے لیے تم مر کر دوبارہ اللہ کے سامنے جاؤ گے اور اللہ سے حساب دینا پڑے گا۔ وہ سب چیزوں کو جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں ہیں، اور سب چیزوں کو جانتا ہے جو تم پوشیدہ کرتے ہو اور جو اعلانیہ کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ دلوں تک کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ سے کوئی بات بھی چھپی ہوئی نہیں۔ یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور۔ اور سب چیزوں کو جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور سب چیزوں کو جانتا ہے جو تم پوشیدہ کرتے ہو، نہیں چھپانا ہو، اور جو اعلانیہ کرتے ہو، نہیں دکھاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ دلوں تک کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ تمہارے دل کے اندر بھی کیا ہے، کس ارادے سے جو کام کرتا ہے وہ تک بھی جانتا ہے۔ کیا تم کو ان لوگوں کا خبر نہیں پہنچی جنہوں نے تم سے پہلے کفر کیا، یعنی اس سے پہلے جو کفر کیا ہے ان کا قصہ تم کو نہیں معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ زندگی میں جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں ان کا قصوں کو قصص الانبیاء کے جیسا قرآن میں ان کا قصے کو بیان کیا، تاکہ تم ایسا قصوں کو سن کر اپنا زندگی بدل دو، یعنی ہدایت پالو۔ یعنی گزشتہ زندگی میں جو کافر ہو گئے ان کا کیا حال ہو گیا وہ تم کو یاد دلاتا ہے، تاکہ تم
اس حالت سے بچو، اللہ کے عذاب سے بچو۔ کیا تم کو ان لوگوں کا خبر نہیں پہنچی جنہوں نے تم سے پہلے کفر کیا تو ان کو کیسا عذاب ملا؟ دیکھو وہاں پر فائدہ لکھا ہے، ایک تو بازو میں بھی فائدہ لکھا ہوتا ہے، اس کو بھی پڑھ لینا چاہیے۔ پھر انہوں نے اپنے ان اعمال کا وبال دنیا میں بھی چکھتا اور اس کے علاوہ آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب دردناک ہونے والا ہے۔ اللہ کا کہنا نہیں مان کر دنیا میں جو سفر کیا اور انہوں نے دنیا میں بھی عذاب مصیبتیں اٹھائے اور کل قیامت کے دن بھی عذاب دردناک ہونے والا ہے۔ اللہم اغفر لی۔ یہی سبب سے ہے کہ ان لوگوں کے پاس ان کے پیغمبر دائر وضع لے کر آئے، یعنی ان کے پاس پیغمبر حق بات لے کر آئے تو ان لوگوں نے ان رسولوں کو نسبت کہا کہ کیا آدمی ہم کو ہدایت کریں گے؟ دیکھو دنیا میں انسان ہے تو اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے اچھا انسان کو چن کر پیغمبر بنا کر اور کتابیں، روشن کتابیں دے کر بھیج دیا ہدایت کرنے کے لیے۔ یہ بولتے ہیں کیا یہ ہم کو ہدایت کرنے کے لیے آئیں گے؟ کیا ان کے پاس فرشتے آئیں گے؟ اگر فرشتے آئیں گے تو پورا قصہ ہی ختم ہو جائے گا، تمہارا حساب کتاب ہو جائے گی۔ جو دنیا میں جنات تھے تو جناتوں میں سے جنات کو ایک پیغمبر بنا کر بھیج کر ان کو ہدایت دیا، جو نہیں ماننے پر زمین کو صاف کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مٹی سے انسان کو بنا دیا اور دنیا میں بھیج دیا۔ آگے پہلے پارے میں بھی اس کا کھلا بیان ہے، آپ پڑھو گے تو اور بھی معلوم ہو جائے گا۔ غرض انہوں نے کفر کیا اور اعراض کیا، الٹا کیا، اور خدا نے بھی ان کے کچھ پرواہ نہ کی، اور اللہ سب سے بے نیاز اور صفات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ غرض انہوں نے کفر کیا اور اعراض کیا اور خدا نے بھی ان کے کچھ پرواہ نہ کی، اور اللہ سب سے بے نیاز اور صفات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آمین۔